السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے عجیب و غریب واقعات ہو جاتے ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آخر یہ ہوا تو ہوا کیسے۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے عجیب و غریب واقعات ہو جاتے ہیں کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ انسان آگے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہوا۔ اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر اپنے حقیقی مالک کو پہچان لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ عقل مند لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان قدرت کے ذریعے ظاہر ہونے والی عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر اپنے مالک کو پہچان لیتے ہیں، کیونکہ یہ بات ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر کسی بنانے والے کے بنائے بغیر وجود میں نہیں آتی، تو پھر اتنے بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات بغیر کسی کریٹر کے کیسے وجود میں آ سکتے ہیں۔ اسی ہفتے کی بات ہے کہ امریکہ میں مچھلیوں کی بارش ہوئی، اور کافی سال پہلے کی بات ہے فرانس کے اندر مینڈکوں کی بارش ہوئی، اور سنگاپور میں 3 دن تک مچھلیوں کی بارش ہوئی، اور ترکمانستان میں ایک کاراکم ریگستان ہے، وہاں ایک دروازہ ہے جس کو ڈور ٹو ہیل کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کو دنیا کا سب سے بڑا پراکرتک گیس کا بھنڈار کہا جاتا ہے، اور اس کو ڈور ٹو ہیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ 50 سال سے اس گڈھے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ 250 فٹ اس گڈھے کی چوڑائی ہے، 60 فٹ اس گڈھے کی گہرائی ہے، اور 1971 میں سوویت سنگھ کے ویگیانکوں نے میتھین گیس کو جمع کرنے کے لیے یہاں ڈرلنگ کی تھی، اور ایک دن وسفوٹ ہوا اور اتنا بڑا گڈھا بن گیا، اور یہ گڈھا بڑھتا چلا گیا۔ 250 فٹ کے ایریے میں یہ گڈھا پھیلا ہوا ہے، 60 فٹ اس کی گہرائی ہے، اور جب یہاں سے گیس نکلنا شروع ہوئی تو وہ گیس نقصان پہنچا سکتی تھی انسانوں کو، تو سائنسدانوں نے کہا کہ یہاں آگ لگا دو تاکہ یہ گیس ختم ہو جائے۔ 50 سال ہو گئے وہ آگ بند نہیں ہوئی ہے۔ سائنٹسٹ اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخر یہ آگ بجھے گی تو بجھے گی کیسے۔ 50 سالوں سے یہ آگ بجھ نہیں سکی ہے۔ بڑے بڑے سورما جمع ہو گئے، بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے، لیکن یہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ 50 سالوں سے یہ آگ دھدک رہی ہے۔ جو سائنسدان ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ آگ انہوں نے اس لیے لگوائی تاکہ وہ میتھین گیس جو نکل رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی، آگ بند ہو جاتی، لیکن 50 سالوں میں بھی وہ میتھین گیس ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، اور برابر آگ جل رہی ہے۔ آج کی جب میں نے خبر پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی کوئی تو اس کا سولوشن تلاش کرو تاکہ یہ آگ بند ہو جائے، لیکن آگ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں جو زیادہ سائنس سے مرغوب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوتی تھیں، آج نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں آج بھی ہوتی ہیں۔ دیکھو یہ کیا عجیب و غریب چیز نہیں ہے؟ کہ یہ عجیب و غریب چیز نہیں ہے؟ اب سائنس بتاتی ہے ہمیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ایریے میں آگ لگ گئی اور یہ آگ بند نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میتھین گیس ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں میتھین گیس ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس میتھین گیس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یقیناً وہ ایک ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ عجیب و غریب چیز آج بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ عقل مندوں کی پہچان یہ ہے کہ ایسے واقعات کو جب وہ دیکھیں تو اپنے مالک کو پہچان لیں۔ آج وہاں لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے، اس ریگستان میں ڈور ٹو ہیل کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہاں انجوائے کرتے ہیں۔ تو بچوں کی طرح انجوائے لوگ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے وقوف ہیں، اور عقل مندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یقیناً یہ چیز، اتنی بڑی چیز، اتنی عجیب و غریب چیز بغیر کسی کریٹر کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ یقیناً اس کو بنانے والا کوئی ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو آج بھی قدرت کی نشانیاں ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ ہم لوگ عقل مند بنیں اور اپنے مالک پر یقین رکھیں، اپنے مالک کو پہچانیں۔ سوچئے تو صحیح کہ جس مالک نے اتنے خوبصورت نظارے بنائے ہیں، اتنے خوبصورت اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ یہ جو اتنے خوبصورت مناظر ہم دیکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں کہ دیکھو اپنے مالک کو پہچانو۔ جس نے اس کائنات کو اتنا خوبصورت بنایا، اس نے جنت کو کتنا حسین بنایا ہوگا۔ اور ڈور ٹو ہیل اور اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان کو دہشت طاری ہو جاتی ہے، آگ اور اسی طرح سے سمندر اور طوفان، زلزلے، جو خوفناک مناظر ہوتے ہیں، ایسے مناظر کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد انسانوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو اپنے رب کو پہچانیے
اور آج بھی قدرت کی نشانیاں ہمیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اے انسانوں، آؤ اپنے مالک کو پہچانو، اس کائنات کو بنانے والا جو رب ہے، جو اللہ ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے، آؤ اور اس کی عبادت کرو اور اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کو کامیاب بناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔